الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ اس قراتوں میں ہم لوگوں نے بہت سارے مسائل جو نماز اور توحید اور شہادہ کے تعلق سے تھے اسے ہم نے پڑھا اور جانا. اس سے پہلے نواقض وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، جس میں بتایا گیا کہ سبیلین یعنی پیشاب اور پاخانے کے راستے سے جو بھی چیزیں خارج ہوتی ہے اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پیشاب اور پاخانے کے راستے سے جو بھی چیزیں خارج ہوتی ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جسم سے نکلنے والی سخت نجاست کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پاخانہ. نیند یا کسی وجہ سے ہوش چلا جانا، جب انسان اپنے شعور کو کھو دیتا ہے سخت نیند کی وجہ سے یا کسی دوا کے استعمال کی وجہ سے. جیسے ایک دوا ہے کورکس ہے، کورکس جب انسان پیتا ہے تو سخت نیند آتی ہے اور اس کی ہوش ختم ہو جاتی ہے. ایسی چیزوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جب انسان ہوش میں نہیں رہتا ہے. آپ بیٹھے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو ہوش نہیں ہے کہ کیا چیز چل رہی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم سے گیس کا اخراج ہو گیا ہو، تو اس لیے جو ہے گہری نیند سونے سے یا کوئی ایسی چیز استعمال کرنے سے جب انسان کی ہوش ختم ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو یعنی پیشاب اور پاخانے کے راستے کو بغیر کسی حائل کے چھو لینا، یعنی کپڑا ہے، کپڑے کے اوپر سے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ڈائریکٹ اگر آپ چھوتے ہیں اسکن کو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اگر کسی چھوٹا بچہ ہے تو ماں جو ہے بچہ ٹوائلٹ کر رہا ہے، دھلا رہی ہے، تو ماں کا وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ ہاں ٹوٹے گا. تو بار بار وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. کہاں سے معلوم آپ کو؟ ٹوٹے گا. شرمگاہ کا بچے کی ماں چھو رہی ہے تو ماں کا وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھ گیا؟ دیکھنے سے نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں نہیں، دیکھنے سے، اپنی شرمگاہ دیکھنے سے یا چھوٹے بچے کی شرمگاہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں، دیکھیں بچے کی جو بلوغت کی عمر ہے اس وقت تک اسے سطر پوشی کرنی چاہیے، واجب ہو جاتی ہے. جب تمیز کی مدت ہو، تمیز کہتے ہیں جب بچہ جو ہے آگ اور پانی میں تمیز کر سکتا ہے، اسے ڈفرینشیٹ کرنا معلوم ہوگا، تو ایسی صورت میں اسے سطر پوشی کرنی ہے. لیکن 4 سال 5 سال کا بچہ سطر پوشی کرتا بھی ہے تو کبھی کبھی کھل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن کبھی اگر کسی بڑے کی سطر نظر آئی، سو رہا تھا اور تیز ہوا آئی اور سطر کھل گئی تو بھی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سطر کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چھونے سے ٹوٹ جاتا ہے، چھونے سے ٹوٹ جاتا ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسلام سے پھر جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. جیسے کل کسی نے کہا تھا خون، یا اسی طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ امام شافعی کے نزدیک کوئی شخص کسی عورت کو چھو لے، خواہ اس کی بیٹی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. مثال طور پر آپ اپنی بہن کو لے کر قطب شاہی مسجد میں قیام اللیل کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو آنے کے بعد وضو کرنا پڑے گا. سگی بہن ہے، بیوی ہے، تو بھی آپ کو وضو ٹوٹ جائے گا. امام شافعی کے نزدیک ہے. بقیہ ائمہ کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. سمجھے آپ؟ یہ مسئلہ آپ جو ہے اچھی طرح جان لیجئے، کیونکہ حرم میں بہت مسئلہ آتا ہے. شوافع جو ہوتے ہیں وہ اس مسئلے کے قائل ہیں، اس لیے وہ نیت کرتے ہیں کہ چونکہ مشکل مسئلہ ہے
اس لیے طواف میں اللہ معاف کرے کہہ کے وہ طواف کر لیتے ہیں، کیونکہ کیا پاسبل ہے آپ طواف کر لیں اور کسی محرم اور غیر محرم کے بدن سے آپ کا بدن نہ ملے؟ پاسبل نہیں ہے۔ بھیڑ بھاڑ میں کسی نہ کسی عورت کا جو ہے برقع وغیرہ آپ کے بدن میں لگ جاتا ہے، اور جب آپ اپنی بہن کو یا اپنی امی کو یا اپنی وائف کو لے کر بائک پر آئیں گے، گھر سے وضو کر کے نکلیں گے، تو امام شافعی کے نزدیک آپ کو پہنچنے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ یہ بہت مشہور مسئلہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے، یہاں تک کہ عائشہ کو بوسہ بھی لیتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھ لیے ماشاءاللہ، نہیں کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کو تجسس ہونا چاہیے۔ تجسس، آپ علم کو حاصل کرنے میں تجسس ہو سکتا ہے۔ اب لوگ استاد بولیں گے، کچھ لوگ جلدی سے دیکھ کے بول دیتے ہیں، اچھی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم جواب دینا چاہ رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے، لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، تو خاموش بیٹھے ہیں، ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا بھی تو معلوم ہی ہوگا نا۔ تو میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر میت کو غسل دے رہے ہیں، اور اکثر بیشتر کیا ہوتا ہے آج کل جب میت کو غسل دیتے تو گلوز ہوتا ہے ہاتھ میں پہن کر جو ہے غسل دیا جاتا ہے اکثر، تاکہ میت کی شرمگاہ کو ڈائریکٹ آپ ٹچ نہ کریں۔ اگر گلوز پہن کر آپ غسل دے رہے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کسی گاؤں کھیڑے میں جہاں پر گلوز نہیں ہے، یا جو ہے کفن کا کپڑا اتنا کم ہوتا ہے، لوگ اس سے بنا لیتے ہیں، کاٹ کر بنا لیتے ہیں، یا آج کل میں پریفر کرتا ہوں کہ میڈیکل جو گلوز آتا ہے وہ لے لیں، وہ زیادہ جو ہے اچھا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی گاؤں کھیڑے میں مہیا نہ ہو، کفن کا کپڑا کم ہے، یا لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بغیر حائل کے اگر غسل دے رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عورت کو چھو لینے سے بھی علماء کے صحیح قول کے مطابق وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہاں تک جو ہے مسائل تھے، یہاں تک مسائل تھے جن مسائل کا ایک عام مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں وہ مسلمان کے لیے شرعی اخلاق، مسلمان کیسا ہو، مسلمان کیسا ہو۔ سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ آج معاشرے میں جو چیز رائج ہے اس کے اگینسٹ ہو جانا یہ اسلام ہے۔ سمجھے آپ؟ صحیح نہیں صحیح؟ معاشرے میں جو چیز رائج ہے اس کے اگینسٹ ہو جانا اسلام ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے لیکن مسلمان سب سے بدترین قوم ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، جب آپ جو ہے ایک اچھی بائک لیتے ہیں 2 لاکھ روپے کی، تو اس میں چھوٹا سا بھی نقص آپ برداشت نہیں کر سکتے، ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا بھی اسکریچ لگا ہوا ہو، 2 لاکھ روپے دے کر لیں گے تو آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ لیکن آپ سیکنڈ ہینڈ بائک لے رہے ہیں تو اس میں خراش رہے گی تو بھی برداشت کر لیں گے۔ تو مسلمانوں کا تصور کیسا ہے غیر قوم کے پاس بھی، کہ انہیں ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ BMW کار اسلام، تو اس میں اگر آواز آ رہی ہے تو دور سے بچہ بھی بولے گا ارے BMW کار خراب ہے۔ تو مسلمانوں کے تعلق سے کیونکہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ تو مذاق ہو رہا ہے، ارے داڑھی رکھ کر آپ ایسا کام کر رہے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلموں کا مزاج یہ ہے کہ کوئی داڑھی والا جو ہے گناہ نہ کرے، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ آپ کے شہر میں کچھ تقریباً 6 مہینہ پہلے رات میں پولیس نکلتی تھی بچوں کو پکڑنے کے لیے جو دروازے پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے تھے۔ ہاں، چبوترا پولیس جس کو کہا جاتا تھا۔ حالانکہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ لا سمر بعد العشاء، عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، رات کے کھانے کے بعد رات نہیں جاگنا ہے، بیکار کے ٹائم پاس نہیں کرنا ہے، جلدی سونا ہے اور جلدی اٹھنا ہے۔ یہ مسلمانوں کی صفت ہے، لیکن آج اس کا اپوزٹ ہو گیا ہے۔ اسلام صفائی سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟
صفائی سکھاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ گندگی کہاں ہوتی ہے؟ مسلم لوکلٹی میں ہوتی ہے۔ پھر ہم بلیم کرتے ہیں کس کو؟ میونسپل کو، جی ایچ ایم سی والوں کو۔ جی ایچ ایم سی والے سوچتے ہوں گے کہ مسلمان تو اتنے پاک و صاف رہتے ہیں کہ ان کے یہاں صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہر چیز کو پازیٹیو سینس میں لینا ہے۔ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ اگینسٹ جاتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ جی ایچ ایم سی والے سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے محلے میں صفائی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا اسلام خود کہتا ہے کہ صفائی جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، یا بعض حدیثوں کے حساب سے آدھا ایمان ہے۔ آپ دن میں 10 بار بھی غسل کریں، لیکن نماز کے لیے آنا ہے تو آپ کو وضو کرنا ہے نا۔ اس سے زیادہ پاکی صفائی کیا ہوگی؟ ہے یا نہیں ہے؟ اس سے زیادہ پاکی صفائی دنیا کا کوئی مذہب کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے سچ بولنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کرو۔ ہم گھما پھرا کر بات کرتے ہیں۔ تو غیر مسلم ہمارے بارے میں وہ تصور رکھتے ہیں کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، تو اس لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس قوم کو بھی بہترین ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ انسانی فطرت کی وجہ سے کچھ برائیاں آ جاتی ہیں، کچھ ہم لوگ نہیں اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آتے ہیں۔ تو کچھ شرعی اخلاق بھی اس کتاب میں ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز سچائی۔ سچائی کسے کہیں گے؟ سچ بولنا۔ آج میں نے ام القرآن میں جو لیکچر کیا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم کہو تو ٹھیک ٹھیک عدل و انصاف کی بات کہو۔ کیا ہم اسے اپناتے ہیں؟ میں مثال دوں گا، کڑوی بات بہت کرتا ہوں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو عدل انصاف کی سیدھی سیدھی قولوا قولا سدیدا، ٹھیک ٹھیک بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ بہت کم بولتے ہیں۔ حقیقت ہے، ہم لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، علماء بھی اس میں ملوث ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ٹھیک بات کرو۔ آپ کے گھر سے کال آتا ہے، آپ کہاں پر ہیں؟ کتنے لوگ صحیح بتاتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، ایگزیکٹ بتاتے ہیں، گھماتے پھراتے نہیں ہیں۔ ابھی آ رہا ہوں، دیکھیں ایگزیکٹ میں نے بتایا، 10 منٹ میں آ رہا ہوں، 15 ابھی آ رہا ہوں۔ ایک کامن آنسر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پکڑا نہ جائے۔ کامن آنسر ہے کوئی ایسا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ابھی نہیں ہے، کامن آنسر دیتے ہیں، قولوا قولا سدیدا۔ سدید کہتے ہیں بالکل ڈائریکٹ سیدھا، ایسا ہم لوگ دیتے ہیں، کامن آنسر دیتے ہیں۔ ابھی آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، تو ابھی فجر کے بعد آ رہا ہوں، یعنی فجر کے بعد جو ہے دوسری فجر سے پہلے ہے۔ فجر کے بعد آ رہا ہوں مطلب ظہر کے بعد بھی فجر کے بعد ہی ہے نا، عصر کے بعد بھی فجر کے بعد ہے۔ گھماتے پھراتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل انصاف کی سیدھی سیدھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کرو۔ بہت کم ہے یہ مسلمانوں کے اخلاق ہے۔ آج ہمیں غیر مسلم اسی اخلاق پر دیکھنا چاہتی ہے۔ آپ مایوس نہ ہوں، لوگ اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ مذاق نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ قربانی ہم کرتے ہیں تو ہمارے پورے کپڑے میں جو ہے خون لگا رہتا ہے، پکے مسلمان نظر آتے جب تک وہ قربانی میں جو ہے آپ کا جبے میں خون نہ لگا ہو۔ غیر مسلم کو تصور کیا ہوتا ہے؟ ارے یہ مسلمان، ان کا مذہب تو یہ نہیں سکھاتا، اس لیے ان کو غصہ آتا ہے۔ تو پہلی چیز سچائی، دوسری امانت۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تھے تو کفار مکہ اپنی امانت کہاں رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ الصادق الامین آپ کا لقب تھا، سچ بولنے والے، امانت دار۔ آج میں مثال دوں، کڑوی مثال، ہندوستان میں جتنی بھی کمپنیاں اسلام کے نام پر کھلی ہے، النصر ہے، النجیب ہے، البرکہ ہے، ہیرا گولڈ ہے یا نہیں؟ اور بنگلور کے تقریباً 8 سے 10 نامہ ہیں،
آئم میں ابھی پروف نہیں ہوئی ہے لیکن شک کے دائرے میں ہے. کوئی بھی کمپنی آگے گئی ہے, سہارا والا بھی ہے, سہارا والا بھی ہے, سمجھے نا, جو نان مسلم کمپنی ہے, لیکن ان کا تو مذہب ہی وہی ہے. ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں. کوئی کافر کھڑے ہو کر اگر استنجا کرتا ہے, ان کا مذہب ہے, کرنے دو. ہم کیوں اپنے آپ کو پروف کریں کہ ہم بھی ان جیسے ہیں؟ ہمارا مقام بہت اعلیٰ ہے, ہم کو ان سے کمپیئر نہیں کرنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے صحابہ کرام سے کمپیئر کرنا اپنے آپ کو. ہم کو صحابی کی طرح عمل کرنا, ان کی طرح بننا ہے. 10% بن جائے بس کافی ہے, 90% نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں اگر کوئی اسلام کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے گا تو کافی ہوگا. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. جب انسان کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے تو اس پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. حدیث میں یہ الفاظ کیوں ان کے لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل ہو رہی ہے, صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں, ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم ایمان لائے. معلوم ہوا کہ اگر ہم کم % بھی لے آتے ہیں تو پاس ہو جائیں گے. اللہ کا انعام ہے, اللہ کا اکرام ہے. تو دوسری چیز امانت. کیا ہم اسے برتتے ہیں؟ بہت کم. پاک بازی کسے کہتے ہیں؟ نہیں, اچھی بات کرنا. ارے ترے ٹپک گیا, یا جو ہے گندی زبان سے جو بات کرتا ہے. نوجوان جو ہے ہر سینٹنس میں ایک گالی ہوتی ہے, ہر سینٹنس میں ایک گالی ہوتی ہے. میں مسجد کے ماحول کا لحاظ کرتے اشارے میں کہوں گا کہ دنیا کی سب سے مقدس ترین ہستی کے نام پر سب سے زیادہ گالی ہوتی ہے. میں لفظ نہیں استعمال کر سکتا ہوں, لیکن سب سے زیادہ جو گالی کا استعمال ہوتا ہے فریکوینٹلی اس دنیا میں, سب سے مقدس ترین ہستی اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے لیے جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ کامن ہے. اس سے بچنے کو پاک بازی کہتے ہیں. نظر بازی سے بچنے کو پاک بازی کہتے ہیں. بیہودہ گوئی سے بچنے کو پاک بازی کہتے ہیں. اپنی زبان پاک صاف رکھیے. اس میں اعلیٰ پاک بازی کیا ہے؟ ارے ترے, یا کسی کا جو مذاق اڑانا ہے, وہ تو ٹپک گیا, ایسا تھا ٹپک گیا. انتقال فرما گئے بھائی, ٹپک گیا کون سا لفظ ہے؟ وہ ایک اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اللہ کو پیارے ہو گئے, انتقال فرما گئے. کیا بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زبان سلینگ ہے. سلینگ لینگویج معلوم نا آپ کو؟ یہ بھی پاک بازی کے اعلیٰ درجے, حرام تو نہیں ہے لیکن پاک بازی کا اعلیٰ درجہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال کیجئے, پیارے الفاظ, جس سے آپ کی زبان کی پاکی کا احساس ہو. پاک بازی کا مطلب ہی نہیں کہ اچھے جو ہے نئے لباس پہن کے پریس استری کیا ہوا سینٹ مار لیں اور جو ہے 1000 کا جو ہے کوٹ پہنے ہوں, 2000 کے جو ہے سوٹ پہنے ہوں, اور جو ہے 3000 4000 کا جو ہے شوز پہنے ہوں. یہ پاک بازی نہیں, دلی پاک بازی. یعنی آپ کا کپڑا بھی جو ہے اگر گندا ہے, آپ گیریج میں کام کر رہے ہیں, کمپنی میں کام کر رہے ہیں, کک ہیں, آپ کے جسم سے بدبو بھی آ رہی ہے, لیکن پاک بازی کیا ہوگی کہ آپ کی زبان پاک و صاف ہو. آپ جو ہے نظر نیچے رکھتے ہوئے چلیں, نظر نیچے رکھتے ہوئے چلیں. شرم و حیا یہ بھی ایک بڑی جو ہے صفت ہے مومنین کی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جیسے ایک باکرہ لڑکی اپنے پردے میں شرم کرتی ہے, اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرم کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ٹی شرٹ پہن کر آئے ہیں اور جو ہے پورا بٹن کھلا ہوا ہے اور آپ کا سینہ نظر آ رہا ہے. سینہ پردے میں تو نہیں ہے. پردہ صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ہے پردہ جو جنرل ہے, لائٹ یہاں سے یہاں تک,
اور سوعتین جو سبیلین ہیں پیشاب اور پاخانے کا راستہ، یہ عورتیں غلیظہ کہتے ہیں۔ غلیظہ کا مطلب سخت پردے والی چیز، لیکن ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو ہے عورتیں خفیفہ ہے، لائٹ پردہ ہے، اور جو ہے سوعتین یا سبیلین جسے کہیں گے وہ سخت پردے والی چیز ہے۔ تو شرم حیا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اتنا چھپائیں جو ہے 3/4 پہن کر یا جو ہے ہاف شرٹ پہن کر یا ہاف پینٹ پہن کر جو مسجد میں چلے آئیں یا بازار میں بھی گھوم رہے ہیں، جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو ہے انسان کو مکمل کرتی ہیں، مکمل کرتی ہے۔ جیسے لگژریز ہے، مسجد میں اسی ضرورت ہے، نماز کے واجبات میں ہے، ارکان میں ہے، سنتوں میں ہے نہیں ہے، لیکن جب ایسی ہوتی ہے تو خشوع اور خضوع بڑھ جاتا ہے، گرمی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک انسان مکمل کب ہوتا ہے؟ جب اچھے لباس میں ہو، سمجھے آپ؟ شرم و حیا، شجاعت کا مطلب بہادری۔ مثال دوں میں آپ کو، ایک کاکروچ اگر میں چھوڑ دوں مسجد میں، کوئی یہاں بیٹھے گا؟ سب بھاگنے لگیں گے، ہے یا نہیں؟ بہادر ہونا چاہیے انسان کو۔ صحابہ کرام کی مثال دیکھیے، 313 کے اس میں ڈٹ گئے، ہاں، اور غزوہ احزاب کا واقعہ پڑھیے، کس طرح جو ہے صحابہ کرام نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ بہادر ہونا چاہیے انسان کو۔ تھوڑی سی آواز آئی، آج بجلی کڑک گئی تو لوگ ڈر گئے۔ بہادر ہونا چاہیے انسان کو، ڈیئرنگ جسے بولتے ہیں۔ دیکھا جائے گا جو ہوگا، ہاں، مودی حکومت آ گئی، سب ڈر گئے، ہے یا نہیں؟ ڈرے؟ بہادر ہیں آپ لوگ؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ فرعون، ہٹلر سب چلے گئے نہیں گئے؟ کیا آج کی ہندوستان کی حکومت ہٹلر سے بدتر ہے؟ نہیں، بہت اچھی حکومت ہے۔ اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بہادر نہیں ہیں، ڈر جا رہے ہیں۔ تو بہادری بھی ایک سخاوت کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ کوئی کہیں گے سخاوت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، سخاوت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی سخاوت ہے۔ صلہ رحمی دوسری چیز ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بھائی آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ ان سے ملیں گے، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ برابر نہیں، آپ کی دعوت لیتے تو آپ ان کی دعوت لیتے، صلہ رحمی نہیں کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھائی آپ سے بھاگ رہا ہے، آپ ان سے جڑ رہے ہیں، یہ برابر نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ جن چیزوں سے ملنے کا حکم دیتا ہے اس سے ملنا کسے کہتے ہیں؟ جب دونوں ایک طرف چلیں گے تو اسے ملنا نہیں کہیں گے۔ ایک آدمی بھاگ رہا، آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پکڑنے کے لیے۔ سل من قطعک، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آپ سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی کرو، ورنہ تو برابر کا معاملہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ برابر کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ہدیہ دو، آپس میں محبت پیدا ہوگی، تحابو، ہدیہ دو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی۔ لیکن صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ جو آپ سے قطع تعلق کرتا ہے، آپ ان سے ملیے۔ سخاوت کہتے ہیں مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو پیسہ مال دولت دیا ہے، 10,000 روپے آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے، آپ کو 1,000 کی ضرورت ہے، تو آپ 500 روپے آپ غریبوں مسکینوں پر، دوست یاری پر اڑا سکتے ہیں، یا دوستوں کو چائے پلا دیے، بریانی کھلا دیے، اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ اس کے اگینسٹ ہے بخیلی۔ اللہ نے آپ کو 10,000 روپے دیے ہیں، لیکن کوئی دوست کہتا ہے چلیے آج جو ہے بریانی کھاتے ہیں، نہیں یارو پیسے ہی نہیں ہیں، یہ کیا ہوئی؟ بخیلی ہوئی۔ اور ایک چیز ہے اسراف، اللہ نے آپ کے پاس جیب میں 10,000 روپے دیے، آپ 12,000 خرچہ کر لے رہے ہیں، پھر لوگوں سے لون لے رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ لے رہے ہیں، یہ ہے اسراف۔ انسان کی جو ہے انسان کے اسٹیٹس کے مطابق سخاوت اور بخیلی کی تعریف ہوگی، انسان کے اسٹیٹس کے مطابق۔
کسی کو اللہ نے 1000 دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں 100 روپے خرچہ کر رہا ہے، وہ سخاوت ہے. کسی کو اللہ نے 10,000 دیا، وہ 100 روپے خرچہ کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ سخاوت ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور اللہ کے یہاں جو ثواب ملے گا کس بیس پر ملے گا؟ کوانٹٹی پر یا کوالٹی پر؟ کوالٹی پر ثواب ملے گا. ایک انسان کے پاس 100 روپیہ ہے، مسجد میں 10 روپیہ ڈال رہا ہے. ایک انسان کے پاس 1000 روپیہ 10 روپیہ ڈال رہا ہے. کس کا ثواب زیادہ ہے؟ 100 روپے والے کا. نیت. کیونکہ وہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی محنت کی کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا تھا کہ وہ غزوہ تبوک میں جب نکلنے کا حکم دیا گیا تو کچھ نہیں تھا. انہوں نے سوچا ارے میں کچھ نہیں دوں گا، سارے لوگ دے رہے ہیں. تو یہودی کے یہاں دن بھر مزدوری کیے. یہودی کے یہاں دن بھر مزدوری کرنے کے بعد انہیں جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ جو ہتھیلی کے برابر کھجور آئی. ہمارا آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک ہاتھ کا بیوی بچوں کے لیے رکھ دیتے، ایک ہاتھ اللہ کے راستے میں دیتے. دونوں لا کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. بہت سارے واقعات جو ہے اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے کے بھرے پڑے ہیں. بہت سارے واقعات. تو سخاوت کسے کہتے ہیں؟ انسان کو اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کے مطابق جو ہے بچوں کو کھلانا. بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، 5 روپے ہی دوں گا میں آپ کو. کہ اللہ نے اس کو لاکھوں میں رکھا ہے. اسی لیے چالو کرنا، بل بہت آتی ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، چالو کیجئے، یوز کیجئے. نہیں، بل بہت آتی ہے، یہ بخیلی. اللہ نے آپ کو کچھ نہیں دیا ہے، بجاج فائنانس سے اے سی لے کر لگا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اسراف ہے، ناجائز ہے. تو یہ فرق آپ سمجھیے، ورنہ جو ہے آپ پریشان ہو جائیں گے. سخاوت کسے کہتے ہیں، اسراف کسے کہتے ہیں؟ ہاں، بہت سارے لوگ دین کے نام پر جو ہے بے دینی پھیلاتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا شادی بہت معمولی طریقے سے کی جائے. ایک شادی کا واقعہ بتاتا ہوں، اس میں بھی شریک تھا. 40 کلومیٹر دور سے پورا اسٹاف آیا. ایک بہت بڑی شخصیت آئی. سمجھ جائیے کون سی شخصیت ہوگی. نکاح ہوا مسجد میں نکاح ہوا. ان کے ذہن میں کسی نے ڈال دیا تھا کہ نکاح وہ ہے جس میں کم خرچہ ہو. تو انہوں نے تقریباً اس وقت 40 یا 50 کا اسٹاف تھا، کسی کو پانی تک نہیں پلایا. یہ اسلام ہے؟ میرے ساتھ ہوا. بڑی شخصیت آئی تھی، نام لے ڈاکٹر ذاکر نائک آئے تھے اس نکاح میں. کیونکہ ان کے ذہن میں اسلام یہ تھا کہ بالکل کچھ نہیں خرچہ ہونا ہے. اسے اسلام نہیں کہتے. اسلام فیاض ہے، سخاوت والا دین ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ سب کے لیے جو ہے بہترین آئس کریم کا انتظام کر دیں. پانی اور کھجور تو رکھ سکتے تھے. دور سے لوگ آئے ہیں. اسٹاف کی 2 لڑکیوں کی شادی ایک ساتھ ہو رہی ہے. مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ اس سے آپ کو باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں. باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں. سمجھے آپ؟ تو سخاوت، بخیلی، کنجوسی جو ہے آپ کو سمجھ میں آئی؟ بولیے. کئی لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج پہ حج کرتے ہیں، شوق رہتا ہے عمرے پہ حج. یہ ساری چیزیں جو ہیں عمرے پر عمرہ، حج پر حج کرنا، یہ انسان کے اس کے ذاتی نیت پر منحصر ہے. ذاتی نیت پر منحصر ہے. ان جنرل ہم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں کہ جو لوگ حج پر حج، عمرے پر عمرہ کرتے سب غلط ہیں. ذاتی ہر کیس کو الگ اسٹڈی کی جائے گی. اللہ معاف کرے، آج سے 20 سال پہلے بہت سارے لوگ ہر سال عمرہ اور حج کرتے تھے. کیوں کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ جو 40 سال سے اوپر والے وہ جانتے ہوں گے. وہاں سے جو ہے ٹیپ ریکارڈر لاتے تھے، گھڑیاں لاتے تھے، اور جو ہے کپڑے لاتے تھے. وہ سامان لا کر بیچتے تھے. ہے یا نہیں؟ آپ شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا. حج اسی لیے کرتے تھے. کچھ لوگ معاشرے میں اپنا جو ہے اسٹیٹس بتانے کے لیے حج پر حج، عمرہ پر عمرہ کرتے ہیں. کچھ لوگ دین کے نام پر کرتے ہیں.
انہیں معلوم ہے کہ الحج الی الحج والعمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما اذا اجتنبت الکبائر، ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان اور عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان ایک کفارہ ہے اگر گناہ کبیرہ سے بچا جائے، تو اس لیے حج کرتے ہیں۔ انڈیویجول ہم جنرل جو حکم نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن کسی خطیب نے ایک خطبہ دیا تھا، تو اس کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، رمضان میں وہ خطبہ میرے پاس آیا تھا، ممبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک جملے میں خطبہ دیا، کیا کہا؟ کسی ایک غریب کے گھر میں چراغ جلا لینا 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے، واقیم الصلاۃ، ان کا خطبہ تھا۔ کسی ایک کے غریب کے گھر میں ایک چراغ جلا لینا 100 مسجدوں کے بنانے سے بہتر ہے، اقیم الصلاۃ، خطبہ دیا۔ سمجھ گئے آپ؟ کسی غریب کے گھر میں اگر چراغ جلا لے اور 100 مسجد بنا لے تو زیادہ بہتر کیا ہے؟ غریب کے گھر میں چراغ جلانا۔ اور اس کے بعد انہوں نے خطبہ ختم کیا اور نماز قائم ہو گئی۔ تو یہ سمجھیے آپ، تو عمرہ پر عمرہ، حج پر عمرہ کرنا ایک ایک آدمی کی الگ الگ اسٹڈی کی جائے گی اور اس کے بعد اس پر فتویٰ لکھا ہے۔ جنرل لوگ کہہ دیتے ہیں، سمجھے نا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھر میں جو ہے اناج نہیں ہے، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، تو عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کے حیدرآباد میں اگر اس کو ہم ایک اصول بنا لیں تو کیا XYZ کوئی حج کر سکتا ہے؟ آپ بولیں گے اگر ہم اس کو اصول بنا لیں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عمرہ پر عمرہ کرتے ہیں حالانکہ ان کے پڑوس میں بہت ساری لڑکیاں غریب ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، بہت سارے گھر پریشان حال ہیں جن کے گھر میں جو چولہا نہیں جل رہا ہے، تو کیا آپ کے حیدرآباد میں کسی پر حج فرض ہوگا؟ ارشد صاحب نہیں ہوگا۔ وہی بتایا میں نے، انڈیویجول کیس اسٹڈی کی جائے گی۔ ارشد صاحب جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ اور وہ کیس اسٹڈی کرنے کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، یہ حکم ہے لیکن اللہ زیادہ بہتر جانتا، اللہ ان کا حساب کرے گا۔ یہ جنرل فتویٰ جو ٹھونکتے ہیں اور کتاب پر کتاب لکھ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جنرل فتویٰ، اس سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حج اور عمرہ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حج کیا، 4 عمرہ کیا، کتنے سال میں؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں ایک حج 4 عمرہ کیا۔ آپ حج کیے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 کنارے ہیں، ایک ایکسٹریمزم ہے، ایک بالکل خالی ہے، بیچ کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں مسلمانوں میں۔ حج اور عمرہ کون کر رہے ہیں؟ اکثر و بیشتر وہ لوگ جو بیچارے غریب ہیں، پیسہ جمع کر لیتے چلے جاتے۔ کروڑ پتی ہمیشہ پیسہ جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اور کچھ جو ہے کروڑ پتی ہر سال حج عمرہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے سگے بھائی کیا بیچ رہے ہیں؟ آنین بیچ رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، نام کے ساتھ معلوم، بچے کو معلوم ہوگا، ہر سال عمرہ کر رہے ہیں، بہترین اسکول ہے ماشاءاللہ، سگا بھائی آنین بیچ رہا ہے۔ تو کیس اسٹڈی کیجئے، جنرل فتویٰ مت دیجئے، اور پھر آپ ان کو بلا کر سمجھائیے بھائی آپ کیوں بار بار حج عمرہ کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کا پیشن ہو، کچھ لوگوں کا پیشن ہوتا ہے تلاوت قرآن مجید، نفلیں کم پڑھتے ہیں، تلاوت زیادہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا پیشن ہوتا ہے ٹرانسلیشن پڑھنا، تلاوت کم کرتے ہیں، ٹرانسلیشن زیادہ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا پیشن ہوتا ہے تلاوت کرنا، ٹرانسلیشن کم پڑھنا۔ تو جنرل فتویٰ مت دیجئے، کیس کیجئے کہ کس کا کیا ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں
جو بغیر داڑھی کے ہیں، لیکن بہت سارے داڑھی والوں سے مضبوط ایمان ہے. مانیں گے نہیں مانیں گے آپ؟ تو ان جنرل ہم ایسے مت بول دیجیے. ایک بار میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد درس دینے لگا تو ایک صاحب نے سوال کیا. اس مجلس میں ایک بغیر داڑھی کا انسان بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے سوال کیا. بعد میں جب اس کی کیس اسٹڈی کیا تو معلوم ہوا دونوں صاحب میں لڑائی ہے. دونوں صاحب میں لڑائی ہے، داڑھی کے بارے میں سوال کر لیا. اور ایک جگہ میں بڑے کالج میں تقریر کر رہا تھا، بہت بڑے کالج میں. ٹاپک تھا تعلیم. وہاں پر سب سے پہلا سوال کیا آیا؟ داڑھی والا امام یا بغیر داڑھی والا امام کون افضل ہے؟ میں نے کہا بیٹا آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کرو، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اور ایسی جگہ جہاں لوگ مارے اور کاٹے جا رہے ہیں، کشمیر میں کالج میں لیکچر ہو رہا ہے اور پتہ نہیں اوپر سے بمباری ہو جائے اور لوگوں کے ذہن اس طرح بنائے جا رہے ہیں کہ داڑھی والا امام بہتر ہے کہ بغیر داڑھی والا امام بہتر ہے. تو اسلام کو سمجھیے، اسلام کو سمجھیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑا پہنے ہوں گی لیکن ننگے ہوں گے. معلوم ہے کپڑا پہننا ہی نہیں ہے، کپڑا ہونا چاہیے. آج جو برقعے ہیں اس برقعے پر ایک دوسرا برقع ڈالنا پڑے گا، اس کے اوپر ایک اور برقع ڈالنا پڑے گا، ہے یا نہیں؟ تو اسلام کو سمجھیے، اس کی روح کو سمجھیے، اس کی غذا کو سمجھیے. فتوے جلدی جلدی مت دیجیے. وفاداری. وفاداری، آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں وفادار بنیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کمپنی غلط ہے چھوڑ دیجیے، نیچے سے سوراخ مت کیجیے. وہ کیا کرتے ہیں؟ کمپنی میں رہتے ہیں، وفاداری نہیں کرتے ہیں، سوراخ کرتے رہتے ہیں. اور کسی بھی کمپنی میں کبھی بھی مالک اور امپلائی کے درمیان جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ جو ہے ہمیشہ جو ہے امپلائی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور امپلائی جو ہے امپلائر کے اگینسٹ جاتا ہے. یہ قدرت کا قانون ہے. تو آپ وفادار بنیے. وفاداری کمپنی میں، آرگنائزیشن میں، جمعیت اور جماعت میں، جمعیت سے جڑے ہیں اس کو وفادار بنیے. نہیں لگتا الگ ہو جائیے. اس میں رہ کر فتنہ برپا کرنا، آگ لگانا، یہ جائز نہیں. وفادار ہے، وفاداری. ہر اس چیز سے دور رہنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، بہت واضح چیز ہے. بہتر ہمسائیگی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کی علامت ہے، اچھا سلوک کرنا. آج ٹولی چوکی میں تقریباً رمضان سے پہلے کیا ہوا تھا معلوم ہے نا آپ کو؟ پڑوسیوں میں لڑائی ہوئی. تفصیل آپ فیس بک میں دیکھے ہوں گے. پڑوسیوں میں کس بات پر؟ گاڑی کی پارکنگ پر. حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. 3 بار قسم کھایا آپ نے. اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. ضد میں دونوں ایک ہی پارٹی کے تھے، معلوم ہوگا آپ کو. پارکنگ کے مسئلے پر دونوں ایک ہی پارٹی کے تھے. پارٹی الگ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک ہی سیاسی پارٹی کے دونوں لوگ ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے پارکنگ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے سامنے والا ادھر سے نہ گزر سکے. اور مار داڑ ہوئی، پولیس کیس ہوا، پارٹی سے انہیں برخاست کر دیا گیا. کیوں؟ اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، خواہ آپ کا مسلمان پڑوسی ہو یا غیر مسلم پڑوسی ہو. کچھ لوگ دین کے نام پر بد دینی پھیلاتے ہیں. یعنی نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ پر احسان کر رہے ہیں. کسی کے گھر کے سامنے جو ہے مین گیٹ کے سامنے آپ نے پارکنگ کر دی، مین گیٹ کے سامنے پارکنگ کر کے چلا، نماز پڑھنے جا رہا ہوں نا. کیونکہ دبئی میں قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط پارکنگ کرتا ہے اور نماز کا ٹائم ہے اور مسجد کے 500 ریڈیس میں ہے تو فائن نہیں لگتا ہے. معلوم ہے آپ کو؟
ورنہ دبئی میں بہت فائن لگتا ہے. کہیں بھی آپ پارکنگ کر دیں گے تو آپ جا کے ٹوکن لے لیجئے, جو ہے مشین ہوتی ہے, اگر آپ نے غلط پارکنگ کی تو آپ کو بہت فائن لگے گا. لیکن مسجد کے آس پاس جو ہے اگر آپ پارکنگ کی ہیں اور جماعت ہو رہی ہے تو وہ معاف ہے. لیکن وہاں روڈ کشادہ ہے. ہمارے پاس اگر آپ جو ہے سامنے پارکنگ کر دیں, غلط پارکنگ کر دیں, اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو, ایمبولینس آنے کا مسئلہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور یہی چیزیں اسلام کے حسن کو نمایاں کرتی ہیں. اسلام ایک بہترین منظم مذہب ہے. کیسے؟ صف. اب بتائیے دنیا کی کون سی اتنی بڑی طاقت ہے جو تقریباً کل جو ہے 27 لاکھ مسلمانوں نے قیام اللیل کیا. کیا 27 لاکھ مسلمانوں کو ایک ساتھ آپ اٹھا سکتے, جھکا سکتے ہیں؟ یہ دیکھو بچہ بھاگ رہا ہے. ہاں, لیکن شیخ سدیس اللہ اکبر کہتے سب لوگ نیت باندھ لیتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں. کتنا نظم سکھایا گیا ہے. صف درست کرنے کے لیے کہا گیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی لیتے تھے, سب مارتے تھے پیٹ میں اگر کوئی آگے رہتا تھا تو. یہ نظم ہمیں سکھایا گیا. اسلام اتنا بہترین مذہب ہے, اگر ہم اس پہ عمل کریں تو میں کہتا ہوں ساری دنیا اسلام قبول کر لے گی ہمارے اخلاق کی وجہ سے. لیکن ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ضرورت مند کی حسب استطاعت مدد کرنا اور دیگر اخلاق جن کا شرعی ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے. کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرنا, اور بہت سارے اخلاق ہیں. یہ موٹی موٹی چیزیں بیان کی گئی تھی, ضروری نہیں کہ اتنی اخلاق ہیں, اور بہت سارے اخلاق ہیں جو ہمیں اپنانا چاہیے. اسلامی آداب: سلام کرنا, خندہ پیشانی سے ملنا, دائیں ہاتھ سے کھانا پینا. جو زیادہ امپورٹنٹ ہے میں اس کو زیادہ بولوں گا. دائیں ہاتھ سے کھانا پینا آج فیشن ہے. اگر آپ دائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں ہوٹل میں تو آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, بائیں ہاتھ سے پینا ہے. اب لوگ کہتے ہیں گلاس گندا ہو جائے گا, ٹیشو پیپر ہر ہوٹل میں رہتا ہے, آپ اس کو لگا کے پی لیجئے. یا دائیں ہاتھ کو تھوڑا سا اشارے سے پی لیجئے. حالانکہ بعض لوگ اس پر ٹیون مارتے ہیں کہ جو ہے ٹچ موبائل کی طرح آپ مت پیجئے ڈائریکٹ. میں نے کہا غلو اور خلو کا مسئلہ ہوتا ہے. پلیٹ لوگ کہتے ہیں پلیٹ گندی کر رہے ہیں تو گلاس گندا کیوں نہیں کر رہے ہیں, اس قسم کی بات آتی. دو ایکسٹریمزم ہے. آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں جب آپ پلیٹ گندی کرتے ہیں تو گلاس گندا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ماحول ہے گلاس گندا کرنے کا؟ گلاس بار بار نہیں دھویا جاتا ہے, پلیٹ دھوئی جاتی ہے. تو آپ جتنا عمل کر سکتے ہیں دائیں ہاتھ لگا کر پی لیجئے. یا شادیوں میں اکثر جو ہے یوز اینڈ تھرو ڈسپوزل گلاس ہوتے ہیں, اس میں بھی لوگ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں. اس میں تو کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں ہے. شیشے کا گلاس ہے, ملٹی نیشنل جو ہے ہوٹل میں بیٹھے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل ہے, وہاں کے گلاس کو اگر ڈائریکٹ آپ ٹچ کریں گے, حالانکہ ٹچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر آپ کا ایمان اتنا پختہ ہے تو آپ ٹچ کیجئے, دھو کر رکھ دیجئے, لیکن وہاں معیوب سمجھا جاتا ہے. تو آپ وہاں ٹیشو پیپر رہتے ہیں, ٹیشو پیپر لگائیے اور پی لیجئے, ٹیشو پیپر پھینک دیجئے. وہی میں بول رہا ہوں آپ کو, یوز اینڈ تھرو ہے, اس کو آپ استعمال کیجئے. اسلام پر جس قدر عمل کر سکتے ہیں کرنا ہے. بائیں ہاتھ سے پانی پینے کا رواج بہت عام ہے, بہت عام ہے. میں اگر کہوں آپ لوگ جو ہے میری کس حد تک تائید کریں گے, 50% لوگ بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ بڑھ کے ہے, میں تھوڑا ڈر کے بولتا ہوں کیونکہ جو ہے لوگ بولیں گے ایسے ہی ٹھوک دیتے ہیں, سمجھے نا. بہت عام ہے, 50% اس لیے بول رہا ہوں. تھوڑا سا جب ہائی وے میں گاڑی چلتی ہے تو بیچ میں تھوڑا تھوڑا گیپ رکھنا پڑتا تاکہ چھوٹی گاڑیاں جب اوورٹیک کر کے جائیں, ان کو جلدی رہتی. بڑے بڑے ٹرک چلے جا سکتے ہیں تو وہ گیپ رکھا جاتا ہے. چھوٹی گاڑیاں جو ہے جاتی تیزی سے, سامنے سے گاڑی آئی تو اسے رکھ دیا جاتا ہے. یہ مینرس ہیں ہائی وے پہ چلنے کے, معلوم ہے نا آپ لوگوں کو, یہ مینرس ہیں. بڑی گاڑیاں کیا کرتی ہے, تھوڑا سا گیپ رکھتی ہے تاکہ چھوٹی گاڑی وہاں پر رہ جائے.
تو اس لیے میں بھی تھوڑا سا گیپ لے رہا ہوں. 50% سے زیادہ لوگ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں, دیندار لوگ بھی پیتے ہیں بائیں ہاتھ سے. اگر لگے تو آپ آج جو ہے شہری کا انتظام شاید رہتا ہے نا, تو اس میں دیکھیں کتنے لوگ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں. ہاں آج بھی پئیں گے, میں چیلنج کرتا ہوں, چیلنج کریں گے آپ؟ ہاں 1000 روپے کا چیلنج کرتا ہوں میں, 2-3 لوگ دکھاؤں گا جو بائیں ہاتھ سے پئیں گے. بڑھانا چاہتا ہے کوئی؟ اتنا بولنے کے بعد بھی پیتے ہیں لوگ, پتہ نہیں سنتے ہیں کیا کرتے ہیں. کیا عادت ہو جاتی ہے, عادت کو چینج کیجیے. کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ, اور فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ پڑھنا, اور لمبی دعا جو ہے چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا. چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا. یہ تو 90% نہیں بولتے ہیں, چھینک کا جواب 90% نہیں دیتے ہیں. غلط بول رہا ہوں تو آپ لوگ ٹوک سکتے ہیں, 90% نہیں بولتے ہیں. حالانکہ سائنس کہتی ہے کہ جب انسان چھینکتا ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے اس کے دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ کون یس بولے؟ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر؟ کوئی نہیں. بند ہو جاتی ہے چھینک آنے کے وقت. اگر وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے تو کیا ہے؟ اس لیے کہا گیا الحمدللہ کہو. دیکھیے اسلام کتنا باریک پرفیکٹ ہے اسلام. چھینک آنے کو آپ کی سانس بند ہو جا رہی, دل کی حرکت 1 سیکنڈ کے لیے, 1 لحظے کے لیے, یا نینو سیکنڈ بول سکتے ہیں آپ, نینو سیکنڈ کے لیے آپ کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے, اور پھر جب آپ سانس واپس آتی ہے تو آپ الحمدللہ کہتے ہیں. گھر میں یا مسجد میں داخل ہونے یا نکلنے کے وقت, سفر کے وقت, والدین, رشتہ دار, پڑوسیوں, بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ برتاؤ میں شرعی آداب کا خیال رکھنا. مسجد میں چھوٹے بچے آتے آپ بھگا دیتے نہیں, انہیں تمیز سکھائیے, سکون سے بیٹھنے دیجیے. یہ بچے جو ہے زینت ہے, زینت معلوم آپ کو؟ بیوٹی ہے. جنت میں انہی بچوں کو آپ کی خدمت کے لیے رکھا جائے گا. آج بڑے مظلوم ہیں, اچھا چلو ایسا دیکھتے ہیں, اکثر مساجد میں ایسے اشارہ ہوتا ہے. الحمدللہ اپنے مساجد میں جو ہے بچوں کو اہمیت دی جاتی ہے, اور یہ بچے کم از کم گھروں میں بیکار میں موبائل استعمال کرنے سے, 45 منٹ سے بچہ بیٹھا ہے, اگر نہیں لاتے آپ تو کیا کرتا ہے یہ بیٹھ کر؟ آپ کی موبائل کی بیٹری ڈسچارج کر دیتا, آپ کا ڈاٹا ختم ہو جاتا, اور حرام چیز میں ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر تھوڑی شرارت کر لے رہا ہے, میٹھی شرارت کرنے دو, اور یہ اسلام میں جائز ہے. صحابہ کرام کے بچے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سجدے میں بیٹھ جاتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کرتے ہیں. پھر صحابہ پوچھتے آج بہت لمبا سجدہ کیا آپ نے؟ بولے نہیں, میری بیٹی بیٹھی تھی, نمازی بیٹھی تھی, میں نے سوچا اس کو خوب انٹرٹین کر لینے دو, اس لیے لمبا سجدہ کیا. لڑکے لڑکی کی پیدائش میں مبارکباد دینا, شادی کے موقع پر برکت کی دعا دینا, مصیبت زدہ شخص کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا. اس کے علاوہ دیگر اسلامی آداب مثلا کپڑے پہننے, اتارنے, جوتے پہننے اور نکالنے وغیرہ کے آداب کا خیال رکھنا. یہ آداب ہیں, بڑے پیارے آداب ہیں. ان یہ ایٹیکیٹ ہے, اگر آپ انہیں استعمال کریں گے آپ کی زندگی میں ایک بہترین فرق آئے گا, ایک اچھے مسلمان آپ نظر آئیں گے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اور ہمیں ایک سچا, پکا, اچھا, بہترین مسلمان بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانی نہانے سے پہلے وضو کرنا ہے.